آج ایمان بڑے خطرے میں ہے، خاص طور پر نوجوانوں کا ایمان بڑے خطرے میں ہے۔ ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے لطیفے بناتے ہیں، فیس بک پہ بھرمار ہے، واٹس ایپ پہ بھرمار ہے، اور اس موبائل نے ایسا تباہ کر دیا نوجوانوں کو کہ وہ تراویح میں آتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ ایک میسج پڑھ کر وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پوری نماز میں دھیان موبائل کی طرف ہوتا ہے، جیسے سلام پھیرا موبائل نکال کے پھر۔ عجیب و غریب مسجدوں میں حال ہے۔ اس موبائل کے شوق نے ہمارے نوجوان کو تباہ کر دیا۔ بے حیائی، فحاشی، عریانی، گندگی اور گندی تصویریں دیکھنا وہ تو ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جو ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، بے حیائی نہیں دیکھتے، گندی تصویریں نہیں دیکھتے، لیکن میسیجز میں اتنا دل لگا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے ایسے سے میسج کرتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، جنت کی حوروں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب رمضان المبارک کی آمد ہوئی تو جناب روزے کے مذاق، بقرعید آئے گی تو قربانی کی مذاق کے میسج۔ توبہ استغفر اللہ۔ آپ کو اگر کوئی ایسا میسج کرے نا تو آپ اسے یہ جواب دیا کریں کہ آپ توبہ کریں، ایسے میسج آگے فارورڈ نہ کریں، اور یہ میسج آپ نے فارورڈ کیا ہے، میں مفتی تو نہیں ہوں، کسی مفتی صحیح العقیدہ مفتی کو دکھا کر پوچھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا ایمان ضائع ہو گیا، کیونکہ بعض میسج ایسے ہیں کہ ایسے صریح کفر ہیں کہ اگر فارورڈ کریں گے اور پڑھ کر فارورڈ کریں گے، پتہ ہے کیا لکھا ہے، تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر حج کیا تھا وہ حج بھی گیا، ساری زندگی کے اعمال گئے، زکاتیں گئیں، روزے گئے، سب برباد۔ اور اگر تجدید ایمان نہ کیا، توبہ نہ کیا اور اس حال میں مر گیا تو جہنم میں جلتا رہے گا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یار نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اگر ایک دو جملے کفریہ بک دیے تو کیا ہو گیا؟ توبہ استغفر اللہ۔ انسان جتنا بھی نیک ہو، ہر چیز مانتا ہو، اگر ایک بھی کلمہ کفر بک دے تو وہ کافر ہے۔ مثلا ایک آدمی ہر چیز کو مانتا ہے لیکن کہتا ہے میں جنت کو نہیں مانتا، جنت کا انکار کرتا ہے، تو وہ کافر ہے۔ ایک شخص ہر چیز کو مانتا ہے لیکن حضرت جبریل کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ تو مسلمان کب ہوگا؟ جب وہ پورے دین کو مانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت بھی کرنے والا، انبیاء کی گستاخی کرنے والا ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔